السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین نیوز 24/7 اور میں ہوں آپ کا میزبان عامر سہیل۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل دوپہر کی بات ہے جب ایک بل پاس ہوا پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے اندر 5 آفیشیل لینگویج جو ہیں وہ جموں کشمیر کی بتائی گئی، جس کے بعد لگاتار کچھ ٹویٹس بھی ٹویٹر پہ آنے لگ گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ 5 لینگویج پہلے کون کون سی تھی۔ پہلے تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ڈوگری، ہندی، انگلش، اردو اور کشمیری، یہ 5 زبانیں جو ہیں ان کو آفیشیل لینگویج بنا دیا گیا جموں کشمیر کا، اور یہ کل جو بل ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا۔ اس کے بعد ٹویٹر پہ تمام جو جموں کشمیر کے پورو منتری ہیں یا ایم ایل ایز ہیں، تمام کی طرف سے ٹویٹس وغیرہ کیے جا رہے تھے اور مبارکباد دی جا رہی تھی۔ وہیں دوسری اور اگر بات کی جائے تو ایک بڑی کمیونٹی جو ہے گجر بکروال کمیونٹی بھی مانی جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ لیڈرز تو گوجری میں انٹرویو دینا بھی پسند کرتے ہیں، اور کہیں سب نے مجھے بھی گوجریز میں انٹرویو دیے ہوئے ہیں، اور رولنگ پارٹی کے لیڈرز ہیں جن کی آئے سطح میں سرکار ہے۔ کیا گجروں کو فلیٹ بنا کے دینے کے وعدے آپ کر سکتے ہو؟ 35 ہزار گجر بکروالوں کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کے وعدے کر سکتے ہو آپ، لیکن گجر بکروالوں کی زبان کو آپ آفیشیل لینگویج نہیں بنا سکتے ہو۔ یہیں سے دکھتا ہے آپ کا کہ آپ کی کتھنی اور کرنی میں کتنا فرق ہے، کتنا ڈیفرنس ہے، آپ کہتے کیا اور کرتے کیا ہو۔ خیر، اسی سب میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے قداور شخصیت موجود ہے، جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر چودھری ذوالفقار علی صاحب موجود ہیں میرے ساتھ خاص بات چیت کے لیے۔ چودھری صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور بہت بہت شکریہ آپ نے ڈیلی تسکین کو ٹائم دیا۔ سوال رہے گا میرا کہ کچھ لیڈرز میرے ساتھ بھی گوجری میں انٹرویو دیتے تھے اور کہتے تھے 35 ہزار فلیٹ بنا کے دے دیں گے، گجر بکروالوں کے ساتھ مل کر سرکار بنانی ہے۔ یعنی کہ یہ اتنے کھوکھلے دعوے، اتنے جھوٹے دعوے، اتنے فریبی دعوے دینے اور ایسی باتیں کرنا کہ ہم یہ سے یہ کر دیں گے، لیکن کل جب بل پاس ہوا اس میں گوجری زبان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ گوجری کا کلچر، گوجری کی اگر بات کی جائے ناولز کی، کہانیاں، کتابیں آج بھی جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اندر موجود ہیں اور لوگ کافی پسند بھی کرتے ہیں۔ اس کمیونٹی کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ کیا لگتا ہے سر، کیا ہمارے پولیٹیکل گجر ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ یہاں پہ ناکامیاب آپ کو دکھ رہے ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو ایسے ہی ہمیشہ نظر انداز کرنا ہے مرکزی سرکار نے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کی آفیشیل لینگویج جو تھی وہ اردو تھی، اور جو مہاراجہ کے زمانے سے جس میں جوڈیشری کا کام، پولیس کا کام، ریونیو کا کام، یہ تمام جو انتہائی اہمیت کے کام تھے یہ اردو زبان میں ہی ریاست میں ہوا کرتے تھے جی۔ لیکن انفارچونیٹلی 5 اگست 2019 کے بعد جب یہ ریاست ٹوٹی اور یہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہو گیا تو بہت ساری چیزوں کے بدلاؤ ہوا، اور اس بدلاؤ میں یہ بھی شامل ہے کہ یہاں کی آفیشیل لینگویج میں اور آفیشیل لینگویجز کو ایڈ کر دیا گیا، جس طرح سے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ اردو کے علاوہ انگریزی بھی آفیشیل پرپزز کے لیے یوز تو ہوتی تھی آفیسز میں، کشمیری بھی، اور کشمیری، ڈوگری اور ہندی 3 لینگویجز کو اضافہ کر دیا۔ اب کسی لینگویج کو اضافہ کیا اس سے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، آپ نے کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ ہر طبقے کو ایک ان کی جو لینگویج ہے اس کو ریکوگنیشن دیں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن پہلی بڑی بات یہ ہے کہ جو اردو کی اپنی حیثیت ہے اس کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، اس کی اردو کی حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مہاراجہ کے زمانے سے لے کے آج تک جو ہمارے ریکارڈ جو ہے محافظ خانوں میں وہ اردو میں اویلیبل ہیں، اور اردو کی اہمیت کو برقرار رکھنا چاہیے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، کل جو کیبنٹ نے جو ڈرافٹ اپروول پاس کیا ہے جس میں 5 لینگویجز کو جموں کشمیر کی آفیشیل لینگویج بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہونے والا ہے، اس میں جن زبانوں کو لیا گیا ہے اچھی بات ہے، ان کو لیا گیا، ان کو ریکوگنیشن ملے، ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آرٹیکل 345 جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی ہے اس کی روح سے یہ ریاستوں کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے کہ وہ کن لینگویجز کو آفیشیل لینگویج اپنے لیے ڈکلیئر کریں گی۔ بٹ اینی وے، جہاں تک کچھ زبانوں کا تعلق ہے جن زبانوں کو کل بھی ریکوگنائز کیا گیا، کوئی کسی صوبہ تک محدود ہے، کوئی کسی ڈسٹرکٹ تک محدود ہے، اور مجموعی طور پہ دیکھیں تو 2 بڑی زبانیں جو ہیں گوجری اور پہاڑی زبان جو ہے وہ بری طرح سے نظر انداز کی گئی۔ جہاں تک گوجری زبان کا تعلق ہے یہ نہ صرف جموں کشمیر ریاست کے اندر بولی جاتی ہے بلکہ یہ ریاست جموں کشمیر میں رائٹ فرام لداخ جو سابقہ ارسٹ ویل جموں کشمیر اسٹیٹ ہے،
लद्दाख से लेके लखनपुर तक हर जगह इस गोजरी ज़ुबान बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे, पढ़ने वाले, बोलने वाले और समझने वाले आपको इस ज़ुबान के मिलेंगे। इतना ही नहीं कि रियासत के अंदर इस ज़ुबान को तस्लीम किया जाता है या बोला जाता है, बल्कि इस ज़ुबान को तो बैरून रियासत भी, अगर आप पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में इसके आपको डायलेक्ट मिलेंगे, पंजाब में बोलने वाले मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में आपको गोजरी बोलने वाले मिलेंगे। सो इस ज़ुबान की ये तीसरी बड़ी ज़ुबान मैं तो समझता हूँ कि ये रियासत की उर्दू के बाद दूसरी बड़ी ज़ुबान है जो इस रियासत में बोली जाती है और जिसके बोलने वाले हर जगह मौजूद हैं। तो इसके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये इसकी रिकॉग्निशन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के आइन में थी। 6वां शेड्यूल जो जम्मू कश्मीर का था, जब मेरे वालिद यहाँ MLA होते थे, उन्होंने एक बिल पास किया था 1999 में। तो उस वक़्त से रियासत के 6वां शेड्यूल जो जम्मू कश्मीर की आइन का था, जिसको पिछले साल उन्होंने मनसूख किया, उस आइन के बीच में इसकी एक रिकॉग्निशन थी। इसके अलावा गोजरी ज़ुबान पे बहुत काम हुआ है, गोजरी के कल्चरल एकेडमी में बहुत काम हुआ है, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो हमें तो तवक्को थी कि मरकज़ की जो हुक्मरान जमात है या मरकज़ी सरकार जो है, जिस तरीके से आपने कहा कि गोजरी में इंटरव्यू देते हैं या गोजरी में बातें करते हैं या ये करने के या बड़े बड़े नेशनलिस्ट बनाने की बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पे जब कुछ करने की बारी आई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें ये तवक्को थी कि वो हिंदुस्तान के आइन के 8वें शेड्यूल में हमारी ज़बान को शामिल करेंगे। इसी के साथ गोजरी के साथ साथ पहाड़ी बोलने वाले भी, जहाँ गोजरी बोलने वाले हैं वहाँ पहाड़ी बोलने वाले भी हैं। पहाड़ी का भी बहुत सारा लिटरेचर है, रजौरी पुंछ से लेके टंगदार, उरी, करना तक हर जगह रियासत में मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में पहाड़ी ज़ुबान भी बोली जाती है। और मुझे लगता है कि ये दो ज़ुबानों को नज़रअंदाज करना सरासर नाइंसाफ़ी है। कहीं ना कहीं चौधरी साहब, आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि ऑफिशियल लैंग्वेज दूर की बात है, 8वें शेड्यूल में भी नहीं है गोजरी ज़ुबान, ना ही पहाड़ी ज़ुबान। और दावे आपकी बात हकीकत है कि दावे किए जाते हैं कि गुज्जर और पहाड़ी नेशनलिस्ट लोग हैं, इन्हीं लोगों को नेशनलिस्ट बताया जाता है, इन्हीं लोगों के साथ ये किया गया है। आज एक ज़ुबान पे नज़रअंदाज कर दिया गया है, न जाने कल ऐसा ना हो कि हमें और चीज़ों पे भी नज़रअंदाज कर दिया जाए। फिर सवाल है कि हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो गुज्जर फेसेस हैं, जो लीडर्स हैं, जिनमें एक शख्सियत आप भी हैं, आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि आपके दौर इक़्तिदार में या अब की बात करें, अब भी आपका बहुत बड़ा रोल है, एक बड़े कद वाले लीडर हैं आप भी। आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पे? हमारे गुज्जर लीडर्स का, हमारे पहाड़ी लीडर्स का किस तरह की फ़ाइट होगी? नहीं, देखिए, एक बड़ी हकीकत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है, और हमें इन चीज़ों के लिए जदोजहद करनी होगी और सबको मिलजुल के जदोजहद करनी होगी। अपने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल एम्बिशन सब की अपनी अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉमन काज है जिस काज पे आम लोगों के मफादात शामिल हैं और हमें इस काज पे इकट्ठे होकर लड़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक नेशनलिस्ट कहने के तल्लुक़ है, मैंने पिछली बार भी शायद आपसे इंटरव्यू में बात की थी या और साथियों के साथ भी बात की है कि हमें नेशनलिस्ट कहने के लिए किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम 75 साल से इस मुल्क के शहरी हैं। हमने कब कहा है कि हमें किसी को सर्टिफिकेट चाहिए और हमें देने की है? हाँ, अगर किसी को हमारे साथ ज़्यादा हमदर्दी है तो वो अब अपने अमल से दिखाए। आज भी मैंने कहा है कि जब एविक्शन ड्राइव होती है, आपको करीब गुजर का कुल्ला दिखता है एविक्शन करने के लिए, आप अपने टारगेट गुजर से अचीव करते हैं, और जो लोग एविक्शन करते हैं उनके पास अपने पास कितनी सरकारी ज़मीनें हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज भी सिलेक्टिव एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब हमने ट्राइबल पॉलिसी लाई उस पर कितना वबेला किया। ये वो एक तबका को इसकी जो बेज़ुबान समझ के उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और आज वो बेज़ुबान नहीं है। ये मैं उन हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि आप कितना भी अब दबाना चाहोगे, ये तबके आप दबने वाले लोग नहीं हैं। हम वो नहीं हैं कि हम जुल्म और ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे या इस तबका के लोग और बर्दाश्त करेंगे। अपने हकूक़ के लिए ये लोग लड़ेंगे और खड़े होंगे, और इसके लिए हम सब तैयार हैं। कहीं ना कहीं आपने चौधरी साहब बात की ट्राइबल पॉलिसी की, इसके साथ साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट है हमारा, जो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए और जिसके लिए हमेशा हर एक एक्टिविस्ट की लड़ाई है, अभी भी चल रही है इंतज़ामिया के साथ। इसके साथ साथ बात करेंगे हम हमारे सीजनल टीचर्स वगैरह हैं जो पहाड़ियों पे जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। वो टीचर्स का बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है,
وہاں پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ 6 مہینے سے بڑھا کے 12 مہینے کر دیے، 4,000 سے بڑھا کے 12,000 ان کی سیلری کر دی، 12 سے 20 کے بیچ میں کر دی گئی ہے۔ یہ چیزیں وہاں سینٹر میں ہو جاتی ہیں، وہاں پہ یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں، نیشنل ٹیلی ویژنس پہ بھی ہمیں دکھتی ہیں، لیکن پھر واپس آ کے جموں کشمیر کی اس یونین ٹیریٹری کے اندر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو نہ کرنا وہ صرف یہاں کی ایک اپنی ایک پالیسی ہے کہ گجر لوگوں کو نظر انداز کرنا، اور جو سینٹر ہے وہ گجروں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، لیکن یہاں ہماری یو ٹی کے اندر جو یہاں کے لیڈر ہیں، جو یہاں کی پہ جن کی حکومت ہے، وہ ہم لوگوں کو نظر انداز کروا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک بات آپ سے واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ لیڈروں کا آج کی ڈیٹ میں شاید کوئی اتنا رول نہیں ہے، کیونکہ آج جو کچھ ہے حکومت جو ہے وہ ایک بیوروکریسی چلا رہی ہے۔ پہلے یہاں پہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ جو 370 ہے، 370 کی وجہ سے مرکز تو شیڈول ٹرائبز کے لیے بہت کچھ جموں کشمیر میں کرنا چاہتی ہے، لیکن 370 ایک بہت بڑی رکاوٹ دکھائی دیتی تھی اور 370 کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا۔ جب 370 توڑا گیا تو اس کے بعد بڑے دعوے کیے گئے اور کہا گیا کہ اب ہم نے دودھ کی نہر بہائی جائے گی ان ٹرائبلز کے لیے، ان کے لیے یہ کیا جائے گا، بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ یہ ہمیں 1 سال گزر جانے کے بعد شیڈول ٹرائبز کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ میں ٹرائبل افیئرز منسٹر رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنی ٹرائبلز کے لیے پالیسی مرکزی سرکار کی ہے، وہ چاہے اڑیسہ کے ٹرائبلز کے لیے ہو یا ہندوستان کے باقی مدھیہ پردیش کے ٹرائبلز کے لیے ہو یا دوسرے ملک کے دوسری اسٹیٹس میں ٹرائبلز کے لیے پالیسی ہو، وہ پالیسی یہاں پہ عملی طور پہ لاگو نہیں ہو رہی ہے۔ یہی انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ اسی بات پہ ہماری کولیشن سرکار تھی جس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور اس بات پہ ہم لڑتے رہے کہ یہ ٹرائبلز کے لیے جو نیشنل لیول پہ پالیسی ہے اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے دیا جانا چاہیے اور اس کو لیٹرنٹ سپریٹ میں ایڈاپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ 21ویں صدی 74 سال آزادی کے، آج بھی گجر گھاس کے کلے میں رہتا ہے، آج بھی گجر کے بچے کو بجلی کا بلب میسر نہیں ہے روشنی کے لیے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے۔ آج بھی جہاں اگر آپ وادی کشمیر میں چلے جاؤ تو جہاں سڑک ختم ہوتی ہے، جہاں سے اگر سڑک نہیں ہے، آپ یہ تصور نہیں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے آگے گجر رہتا ہے۔ جہاں بجلی کا آخری کھمبا نظر آئے گا اس کے آگے آپ کو یقین ہوگا کہ یہاں ٹرائبلز گجرز رہتے ہیں۔ جہاں پانی کی پائپ نہیں ہے وہ علاقہ گجروں کا ہوگا۔ تعلیم کے طور پہ 70 سال سے نظر انداز کیا گیا جو چیزیں مرکز کی طرف سے آئی۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں، آپ نے سیزنل ٹیچرز کی بات کی، ہمارے لوگوں کا ایک کلچر ہے کہ ہم موو کرتے ہیں، پلین سے پہاڑوں میں جاتے ہیں اور پہاڑوں سے پلینز میں آتے ہیں۔ 6 مہینے ہم پہاڑوں پہ گزارا کرتے ہیں ہمارے لوگ، اور 6 مہینے کیونکہ ہمارا لوگوں کا کلچر ہے، ہماری سروائیول جو ہے وہ مال مویشی اور اس چیز پہ ڈپینڈنسی ہماری اس پہ ہے۔ اور ہمارا اس سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سیکٹر کو بھی بری طرح سے نظر انداز کیا گیا۔ اینیمل ہسبینڈری سیکٹر پہ کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی ہے۔ اور سیزنل ٹیچرز، اب 6 مہینے بچے جب چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ تو 6 مہینے ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ مرکز کی طرف سے ایک اسکیم ہے سمگرا اسکیم میں کہ آپ ان کو 12,000 روپے سیلری دیجیے اور ان کو رکھیے، کیونکہ اگر ایک بچہ 6 مہینے نوکری کرے گا، 6 مہینے کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ لہٰذا وہ اسکیم بھی یہاں لاگو نہیں ہے پراپرلی۔ اس کے علاوہ اکلیویا ریزیڈنشیل ماڈل سکولز، جب میں منسٹر تھا ٹرائبل افیئرز کا تو ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے سینکشن کروا کے ٹرائبلز کے لیے اکلیویا ریزیڈنشیل ماڈل سکول لائے، جس میں ہمارا اننت ناگ کے لیے تھا، کلگام کے لیے تھا، بانڈی پور کے لیے تھا، کپواڑہ کے لیے تھا، رجوری کے لیے تھا، پنچ کے لیے تھا۔ آج تک تو ان کہیں جہاں بلڈنگ تعمیر ہوئی 16 کروڑ روپے مرکز نے ایک ریزیڈنشیل سکول کے لیے دیے۔ جہاں بلڈنگ مکمل ہے وہاں آج تک اس کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم تمام گجر ہاسٹلوں کو کنورٹ کرتے ہیں ریزیڈنشیل سکولز میں، جوہر ودیالیہ کی پیٹرن پہ۔ آج ان سکولز کے جہاں ہم نے بلڈنگ کے کام چھوڑے تھے وہیں کے وہیں وہ بلڈنگ کے کام پڑے ہیں۔ ہم نے گرلز ہاسٹلز کے کام، کٹھوعہ میں گرلز ہاسٹل کا کام شروع کیا تھا، دوسری جگہوں پہ ہم نے ریاسی میں شروع کیا تھا، پنچ میں شروع کیا تھا۔ گرلز ہاسٹل ہمارے وہاں کمپلیٹ نہیں، کیونکہ ہماری جو بچیوں کی تعلیم ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے، میں نے ریاست کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ملاقات کر کے تمام شیڈول ٹرائبز کے ایشوز کے بارے میں ان سے بات کی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو پچھلے سال 2 سال کا گیپ پڑا ہے، اب فوری طور پہ اس کی طرف توجہ دی جائے گی اور یہ مسائل حل کی جائیں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ موجود ہے چودھری ذوالفقار علی صاحب، جنہوں نے
غور ظاہر سے الفاظوں میں آپ کو ہر ایک بات کہیں. اب آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ 35,000 فلیٹ نیشنلسٹ، اس کے بعد گجر بکروال مل کر بنائیں گے سرکار. یہ چیزیں بولنی نہیں چاہیے، پر دکھ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو، اور اسی لیے ہم بول رہے ہیں بار بار کہ یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے گجر کمیونٹی کے لوگوں کو. سراسر گجر پہاڑی لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے ایسی باتیں کہہ کے. آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کہی. دور اقتدار ان کی جو تھی جب یہ حکومت میں تھے، اس وقت کی باتیں آج انہوں نے کہی کہ نیشنل لیول پہ کیا مل رہا ہے اور جموں کشمیر کے اندر کیا مل رہا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کتنا نظر انداز کیا، اور نظر انداز کرنے کا کارن یہی تھا سب سے بڑا کہ جو سطح میں سرکار تھی اس نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ گجر بکروال لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں، ان کو کامیابی ملے، ان کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. اور سب سے جو خاص بات یہ کہی گئی کہ جہاں پہ بجلی کا کھمبا ختم ہوتا ہے اس سے آگے گجر کی بستی شروع ہوتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گجر کو آج سے نہیں بلکہ 70 سال سے اسی طریقے سے ہر بار نظر انداز کیا گیا. اسی لیے اب گوجری لینگویج جو ہے وہ بھی نہیں رکھی گئی ہے. تو خیر ان سب چیزوں کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا فیصلہ بھی کرو گے. فی الحال آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور آپ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین نیوز 24/7 عامر کے ساتھ جموں سے.